پہلے مسلمان کس طرح خوشیاں مناتے تھے؟ ناظرین، آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہم سب ربیع الاول میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ پہلے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں کس انداز میں مناتے تھے؟ آئیے تاریخ کے صفحات میں جان کر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے یوٹیوب چینل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے ماقبل ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 5 ایسے واقعات کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہے وہ کس طرح خوشیاں مناتے تھے۔ اس طرح تو ہم نے جو ہے وہ یہ جاننا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے چینل کو جلدی سے آ کے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اور اتنا پیارا مہینہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے مزید نئی انفارمیشن کے حوالے سے ویڈیو بھی لے کے آ رہے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ قصہ 1۔ عہد نبوی میں میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بطور شکر اور خوشی یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی حکمت یہی بیان فرمائی کہ یہ وہ دن ہے کہ جب میری ولادت ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کو اہمیت دیتے تھے۔ پہلی خوشی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ ہم اس دن جو ہے وہ ٹھیک ہے روزہ تو رکھیں ہم، لیکن ہم جو ہے وہ اس چیز سے بھی تو نہ رکے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں نہ منائیں۔ کہ باہر کوئی ہمیں آگے کہے کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز سے بھی نہیں رکنا، ٹھیک ہے، ہم نے روزہ بھی رکھ کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے محفل میلاد کر کے بھی ہم نے اس دن کو منانا ہے، اور اس دن ہم نے ایک اور چیز کا اضافہ بھی کرنا ہے، وہ ہے اپنے گھر کو سجانا، اپنے گلی محلوں کو سجانا۔ یہ شکر کا دن ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھنا ہے آج دور صحابہ تابعین صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ایک دوسرے کو خوشخبری مناتے، ذکر و دعا کرتے اور صدقہ و خیرات کرتے۔ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہی روایت قائم رہی کہ ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی ذکر رسول کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دن ہم خوشی مناتے تھے۔ کس طرح خوشی مناتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو بھی احوال، جو بھی قول، فعل، تقریر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ذکر کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف بیان کی جاتی تھی، اور جس چیز میں تعریف بیان کی جائے اس میں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی یہ بات ثابت تھی کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کرام بھی خوشیاں مناتے تھے، اس دن میلاد کرتے تھے۔ ربیع الاول میلاد منانے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تیسرا پوائنٹ، میلاد کا منظم انداز، عباسی و فاطمی دور۔ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میلاد النبی کا باضابطہ اہتمام 4 صدی ہجری میں کیا گیا۔ فاطمی حکمرانوں نے بڑے اجتماعات منعقد کیے جن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی، درود و سلام پڑھا جاتا اور غرباء کو کھانا کھلایا جاتا۔ بعد میں یہ روایت بغداد، مصر، شام اور بڑے صغیر تک پھیلی گئی۔ یعنی کہ جو بادشاہ تھے اور جو حکمران تھے، انہوں نے بھی یہ بات ثابت کی اس بات کے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام دن نہیں، اس دن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے،
اس دن ہم نے حضور کے واقعات سننے ہیں اور یہ نیت کرنی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، اب جو ہے وہ ہماری باری ہے، ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ اور ہم نے جو ہے وہ یہ بھی اس بات میں یہ اندازہ لگایا کہ جو حکمران تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے تھے، محفل میلاد کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ ہم نے چوتھا پوائنٹ پڑھنا ہے۔ آج ہم یاد رکھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے کہ پہلے کے دور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح منایا جاتا تھا۔ چوتھا پوائنٹ، میلاد کی تقریبات کا انداز۔ مسلمان میلاد کے دن گھروں اور مساجد کو سجاتے، نعمتیں اور قصائد پڑھنے اور اللہ کی حضور شکر ادا کرتے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے میلاد کی محافل میں حصہ لیا اور اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار قرار دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے میلاد کی محافل کو باعث برکت قرار دیا اپنے محبوب کی صورت میں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اس دن کو کیسے منا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس دن ہم یہ بات چھوڑ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا، ٹھیک ہے ہم مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لیکن ہم اس چیز سے بھی تو انکار نہیں نہ کر سکتے کہ ہم محفل میلاد منانا چھوڑ دیں، گھروں کو سجانا چھوڑ دیں، اس کے علاوہ بھی ہم شکر ادا نہ کر سکیں۔ یہ کیسے؟ عام دیکھو کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اگر کوئی بھی رشتہ داروں میں کسی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر اس کو مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حضور کی، ہم بات یہ کرتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھ کے منایا تھا۔ تو ہم اس طرح کے الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں رکنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی تو سب کچھ ملا ہے، جن کے صدقے مل رہا ہے ان پر ہی تو ہم نے لٹانا ہے، اور کس پر لٹانا ہے؟ تو یہ عہد کریں کہ اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے درود پاک۔ اب میں کل بھی ایک روایت پڑھ رہا تھا جس میں یہ بیان کیا گیا بزرگان دین نے کہ جو یہ درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جو 1.25 مرتبہ پڑھے گا اس کو زیارت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پیارا۔ دیکھو کہ ہمیں اس عمل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ظاہری بات ہے ہم جتنے گناہ گار ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے ہم نے اس دن درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اختتام، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صدیوں سے مسلمان اس دن کو محبت اور عقیدت سے مناتے آئے ہیں، لیکن اصل کامیابی تب ہے جب ہم صرف چراغاں اور نعت خوانی تک محدود نہ رہیں بلکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کریں، یعنی کہ ہم وہ بھی چیزیں کریں لیکن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بھولیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی تو یہی ہے، محفل میلاد کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ ہم اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زندگی، اپنی پیاری اور مبارک زندگی کس طرح گزاری، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے، اور یہ ہے بھی 1500 سالہ جشن، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ انشاءاللہ کوئی روکتا ہے تو روکے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوئے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو جلدی سے آ کے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔